والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جو سورہ المدثر 29ویں پارے سے ہے. ارشاد باری تعالی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس، ہر جان اپنے عملوں میں گروی ہے. اب اچھے عمل اگر اس نے کما لیے تو ان کے بدلے میں وہ جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اچھے اعمال کوئی شخص نہ کر سکا تو پھر اس کی جان اور اس کا جسم سخت اذیتوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کو اعمال سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے. تو ہر متنفس، ہر سانس لینے والا، ہر جان اپنے اعمال کی گروی ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب یمین ہیں. فی جنات یتساءلون، یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے. اصحاب یمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں، چونکہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان سے حساب نہیں ہوگا، جو بچپن میں انتقال کر گئے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں،
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اب کس طرح اپنی جان چھڑائے؟ تو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہی ہے جو اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ نے اپنی زندگی اس طرز سے گزارنی ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں، بامراد ہوں اور آتش دوزخ سے بچ جائیں۔ تو اصحاب یمین میں ہمارا نام شامل ہو جائے، دائیں ہاتھ والے لوگوں میں ہم شامل ہوں، اور یہ دائیں ہاتھ والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، عزتوں کا وہ ظرف ان کا مقسوم ہوگا کہ ان کی شانیں دیکھنے والی ہوں گی۔ دوسری جانب جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، چونکہ جان تو پھنسی ہوئی ہے، ہر جان تو گروی ہے، تو اچھے اعمال کے بدلے میں جس نے اپنی جان چھڑا لی اس کی جان تو چھوٹ گئی، اور جو کچھ پیش ہی نہ کر سکا جان چھڑانے کے لیے تو پھر وہ تو آتش دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جنت والے جنت سے اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے آئے ہو، کیا کرتوتیں تھیں کہ جن برے اعمال نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اہل جنت مزے میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کا بہت فاصلہ ہے، لیکن بغیر کسی ظاہری آلے کے اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کو اہل جہنم کے عذابوں اور ان کی تکلیفوں کا حال دکھائے گا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بھی شخص جنت میں جائے گا اس کو دوزخیوں کے احوال ضرور دکھائے جائیں گے، تاکہ اسے اس نعمت کی قدردانی ہو کہ اگر میں نے اچھے اعمال نہ کیے ہوتے اور میرے رب کا میرے اوپر فضل نہ ہوتا تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے مجھے بھی اپنی آغوش میں لپیٹ لیتے۔ تو جب تکلیفیں دیکھنے کے بعد خوشی ملتی ہے تو وہ دوبالا ہوتی ہے، اس لیے جس کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا اس کو جہنم کے عذاب ضرور دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جائے گا، تاکہ انہیں اور حسرت ہو کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے، تو آج اس ماحول میں نہ ہوتے، سخت آگ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتوں میں آگ ہی آگ، اور یہ دنیا کی آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن آتش دوزخ جسموں کے ساتھ چپک جائے گی، تو اس آگ میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے، کون سا وہ عمل تھا جو تمہیں جہنم لے آیا؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ قالو، اہل دوزخ بتائیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آتش دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہوا کہ ہم رب کے حضور سر بسجود نہیں ہوتے تھے،
ہم اس کے حضور جھکتے نہیں تھے، ہمیں توفیق نماز نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو نماز دخول جنت کی ضامن ہے، اور نماز کو ترک کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر اس کو اس سوال کا جواب آ گیا، اگر سب سے پہلے جو اس سے حساب لیا جائے گا اس حساب میں وہ پورا اتر گیا تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہی خرابی آ گئی تو پھر باقی سارے معاملات بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ وہ حشر کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، تو کیا ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے رب سے دے پائیں گے؟ اور اگر ہم بالکل اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں، تو پھر کیا آخرت اور جو آنے والا سخت دن ہے یہ کوئی افسانہ ہے کہ ہم بس اس کو سن کے آگے گزر جاتے ہیں؟ یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اِنَّ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا تارک وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہے، اور نماز ادا کرنے والا زمرہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور دنیا کے اوپر بھی یہ پہچان بتائی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا طریقہ کفار جیسا ہے یا اس کا طریقہ اہل ایمان جیسا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، کہ جو بے نماز ہوگا قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں دشمنان خدا کی صف میں کھڑا دکھائی دوں، جن پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، جو اللہ کے قہر و غضب میں ہوں گے، جو فضائے اکبر کے اس دن سخت عذاب میں اور اللہ کی سخت ناراضگی کے ماحول میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا اور ان کی صف میں موجود ہونا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، یہ بڑے بڑے بدبخت اور بڑے بڑے منکرین خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں اور یہ چیز ہمارے اندر اچھی طرح سے اتر جائے تو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہو سکتا۔ ہماری پیشانی پھر اللہ کے حضور جھکے ہی جھکے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں۔ اور پھر وہ حشر کا دن جب اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، فضا اکبر، خوف و ہراس کا عالم، کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس دن
دشمنان خدا کی صف میں وہ کھڑا کیا جائے گا، تو ظاہر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بے نمازی کا حال ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پہلے بتا کے ہمیں تنبیہ کر دی کہ تم سوچ لو کہ تم نے حشر کے دن کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تم فرعون کے ساتھ کھڑے کیوں ہو؟ تم نمرود، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں پسند کرو؟ قیامت کے دن تم کھڑے ہو تو بلال حبشی کے ساتھ ہو، تم کھڑے ہو تو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے دکھائی دو۔ تمہارا حسن اور تمہارا جمال تو وہاں نکھرے گا اگر ان لوگوں کے ساتھ تم ہو، لیکن بد نصیب بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے، جو تارک صلاۃ ہے، اس کو بطور حد قتل کر دیا جائے، اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فقد کافرہ کا جو لفظ کہا گیا تو حدیث کا ظاہری مفہوم اس پہ صادق آئے گا، اور نماز کا ترک کرنا کفر ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ بطور حد قتل کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہ یوں ہی قتل کیا جائے گا، نہ بطور حد قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اتنی دیر تک قید کیا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو نماز کو اللہ کی طرف سے فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، لیکن جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کو ہلکا جانتا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص تو تمام کے نزدیک کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جو نماز کو فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں یہ تین موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک حضرت امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں بطور حد قتل کیا جائے گا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے اور اتنی دیر تک قید رکھا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سزا ہے نماز نہ پڑھنے والے کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ بولے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بے نمازی کو قرض نہ دینا، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ جس کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکام کی پرواہ نہیں ہے اور اس کے ذمے قرض چڑھ گیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو تمہارے قرض اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جو اللہ کے قرض ادا نہیں کرتا تمہارے قرض کیسے ادا کرے گا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ بے نمازی کتنی بری مخلوق ہے، اور توبہ کر کے 5 گانہ نماز کی عادت ہی زندگی میں جمال پیدا کرتی ہے، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اس پر بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھ لیں گے، یہ کیا ہوا؟ جب وقت آ گیا اور اللہ کا نمائندہ بلاوا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ روز پکار رہا ہے، وہ مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی طرف سے آواز دے رہا ہے، بلایا جا رہا ہے تمہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، یہ سراسر فلاح ہے، سراسر بھلائی ہے، یہ سراسر نیکی ہے، سراسر خیر ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تم بہانے تراشتے ہو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے۔
بہت سارے بے نمازیوں کا بہانہ ہوتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرا جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے، تیرے لباس کو ستھرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو، بہانے نہ تراشو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، نہیں۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تراشتا ہے اور کہتا جی ہم دل کی پڑھتے ہیں، دل کی نیتی ہوئی ہے ہم نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ایسے لوگوں کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل بادی نظر کے اندر جاہل شخص دکھائی دے رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اپنی طرف سے خود وضع کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شخص کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس محمد عربی سے بہتر نماز کو قائم کرنے کا کون جان سکتا ہے؟ تو وہ جب نماز کے قیام کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے ہو، جلسہ اور قومہ اس طرح ہو، تشہد یوں پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ نماز کے قیام کا کوئی اور مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے؟ میرے حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا حضور نے۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، کہا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، کیونکہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری اداؤں کو اختیار کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں قبول کر لے گا۔ تو سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو تم اس طرح نماز پڑھتے رہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو اقامت صلاۃ کا مفہوم مراد لیا ہے وہی شریعت کا مفہوم ہے، اور وہی اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اور وہی قرآن مجید کی منشا اور مقصود ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کسی جاہل کی باتوں میں آ کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے پوچھا ہی یہ جائے گا، اور جہنم میں لوگ دھکیل دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ بولیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری بات جو کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہماری ہمسائیگی میں لوگ تڑپتے تھے نان شبینہ کے لیے، اور ان کی ضرورتیں تھیں، اور ہمارے گھر بھرے پڑے ہوئے تھے، لیکن ہم ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے۔ قحط پڑ گیا، لوگ مجبور ہو گئے، حالات دیگر گوں ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے، ہمارے پاس مال کی فراوانی تھی، ہم نے ان کی تنخواہ بھی روک لی۔ ہم کہا کہ نہیں، بس ہمارے ذمے یہ نہیں ہے، تو کہا ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اب شریعت اسلامیہ کا مزاج دیکھیے، حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز جو بیان کی گئی وہ نماز ہے، اور حقوق العباد کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ والرضوان فرماتے ہیں آدھا فقر ننگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، باقی سارے امور آدھا فقر ہے۔ آدھی فقیری صرف یہ بنتی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور ننگوں کو لباس پہنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے بندے، میں برہنہ تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو بندہ کہے گا مالک تو بیمار ہو سکتا ہے، تو بھوکا ہو سکتا ہے، تو برہنہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ برہنہ تھا، اگر اس کو لباس دیا ہوتا تو یہ میری رضا کے حصول کا ذریعہ ہوتا۔ فلاں بھوکا پیاسا تھا، اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوتا تو گویا
تو نے میری رضا کو حاصل کر لیا ہوتا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم ارشاد کیا ہے۔ تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلسنے والے لوگوں سے جب جنتی سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم آج جہنم کا ایندھن کیوں بنے ہو، تو وہ کہیں گے ایک تو یہ بات کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، اس کی ضرورت پوری نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات جو وہ کہیں گے، قرآن بتاتا ہے، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، ہر وقت گپے ہانکتے تھے، بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور تمسخر کیا کرتے تھے، اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ہم سوچ لیں، ہم اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یا کسی میڈیا روم میں بیٹھے ہیں، یا ہم کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہیں، کسی مسند ارشاد پہ ہیں، یا ہم لوگوں کی حکمرانی کے لیے کسی تخت و تاج کے مالک ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہوں اور ہم فضول اور بیہودہ باتیں کر کے ان کی تذلیل کر رہے ہوں۔ یہ تیسرا سبب ہے ان کے جہنم میں جانے کا۔ عقل کل سمجھ لیتے اپنے آپ کو، پوری کائنات کو بے وقوف جان لیتے اور ہر ایک کا مذاق اڑاتے، راستے سے گزرتے ہوئے اشخاص کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، اس کی تذلیل کرتے، نشانہ تضحیک بناتے، بیہودہ گپے ہانکتے، لوگوں کی تذلیل کیا کرتے تھے، انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں گزرتی ہوئی تقدس مآب خواتین کو دیکھ کر کے ہم اپنی نگاہوں کو غلیظ کیا کرتے تھے اور ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بیہودہ زندگی ان کی، اس کا ذکر کریں گے کہ ہماری وہ فضول لا یعنی اور بے مقصد زندگی اور ہماری وہ گپیں اور ہماری وہ بیہودہ باتیں جہنم میں لانے کا سبب ہوئیں۔ چوتھا گناہ جس کے سبب سے وہ جہنم میں آئے، وہ بولیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم کہتے تھے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، اور یہ ایک نظم ہے، یوم حساب ہے، جزا و سزا کا ماحول ہوگا، اللہ ایک ایک عمل کا پوچھے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم یہ سب قصے کہانیاں سمجھتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے۔ موت کو اس لیے یقین کہا گیا کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور یہ ایسا امر یقینی ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، عقیدہ آخرت کے منکر سارے موت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں اور موت کا وہ انکار نہیں کرتے۔ تو اچانک جب موت آ گئی تو آنکھیں بند ہوئیں، تو پھر آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ جس کا انکار کرتے تھے وہ تو سب کچھ موجود ہے، جس کی تذلیل اور تضحیک کیا کرتے تھے وہ تو امر واقعی ہے۔ ہم آخرت کی تکذیب کرتے تھے، نئی نئی قصے کہانیاں ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں موجود ہے۔ ترازو بھی نصب ہیں، عمل بھی تل رہے ہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، اور ہم اس تکذیب کی وجہ سے آج جہنم کا ایندھن بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔ لیکن اس دن یہ کہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ دار العمل ہوگا ہی نہیں، وہ دار الجزا ہوگا۔ جب سامنے دیکھ کر کے مان لیا تو پھر ماننا کیا ہوا؟ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا،
جب نیل کی موجیں اس کو ڈبونے لگیں اور وہ غوطے کھانے لگا تو اس وقت بولا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان لانا معتبر نہ ٹھہرا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ آئیے اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مغالطے میں رہ جائیں، دھوکے میں رہ جائیں، اور اپنے نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں، کسی باتیں کرنے والے کی باتوں میں آ جائیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو ساتھ ہی آنکھ کھلے گی اور پھر تمہیں پتہ چلے گا اور پھر ڈاڈا پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو اس دن تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ذلت، پستی، زبونحالی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، اور وہاں ذلت و رسوائی کی زندگی، وہاں سے نکلنا بھی چاہے گا تو نہ نکل پائے گا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ چیخے گا، پکارے گا، آہو فغاں کرے گا، لیکن اس کی کوئی فریاد بھی نہیں سنے گا۔ وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، غسلین دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ ہوگا، وہ سے دیا جائے گا۔ کھولتا ہوا مائے حمیم بھی بتایا گیا، غسلین بھی بتایا گیا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں، اور گرم اتنا کہ اگر اس کا پہاڑ پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ وہ پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اپنے منہ کے سامنے اس کٹورے کو، اس پیالے کو جس میں وہ مائے حمیم ہوگا یا غسلین ہوگا، اس کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا تو اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، پگھل جائے گی کھال اس کی حدت سے، اس سے اٹھتی ہوئی گرمی سے، اور اس کا منہ اس انسانی سائز کا منہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ جتنا ایک دانت ہوگا جہنمی کا، یہ 15 کلومیٹر پر محیط ہے احد پہاڑ، تو 32 دانت اگر ایک منہ میں ہیں تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ یہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ سہے اور گوارا کرے۔ کھال 70 گز موٹی ہوگی تاکہ زیادہ زیادہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنا پڑے، اور جب کوئی بھی جہنمی جہنم میں جائے گا تو یہ انسانی شکل چھین لی جائے گی، چونکہ یہ شکل محمدی صورت ہے، یہ محمدی شکل ہے، اس لیے اس صورت کو چھین لیا جائے گا، اور صورت انتہائی بھدی صورت کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اذیتیں سہے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات پہ پھر غور کریں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ موسم رحمت رمضان المبارک ہے، ویسے بھی اس مہینے میں شیطان بن جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اس مرتبہ ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے مزید دل نرم ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے، وہ چاہے تو پوری انسانیت کو باندھ کے بٹھا دے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دم بھی مار سکے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی عقل و فہم پہ، اپنی خرد پہ اور اپنی مہارتوں پہ ناز تھا، آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کے حضور حاضر ہوں اور سچے دل سے 5 گانہ نماز کے ساتھ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں۔ اگر کسی کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو وہ نوافل کی بجائے پہلے قضا نمازیں ادا کرے، یہ قرض ہے اللہ کا، اس قرض کو اتارے۔ تو پھر دیکھ لیجئے، ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عملوں میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر اہل یمین، دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور سوال کر رہے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لانے والا سبب کیا تھا، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تم آج جہنم کا ایندھن بنے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہماری پیشانی رب کے حضور جھکا نہیں کرتی تھی، صدائے دل نواز اذان کی آتی ہم گزر جاتے، تو کہا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ مل کے ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، فضول وقت گزارا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے آخرت کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، پھر وہ لمحہ آیا کہ موت نے دبوچ لیا، موت نے ہمیں پکڑ لیا، پھر سب کچھ پڑے کا پڑا رہ گیا، آنکھیں کھل گئیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہاتھ بندھے تھے، زبان بند تھی، ساری حقیقت تش تش بام ہو گئی، کھل کے سب کچھ سامنے آ گیا، لیکن ہم پل کے اب اس پار دیکھتے تھے تو ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، پھر سخت اور ڈاڈھا پچھتاوا ہوا اور سخت اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی یادوں کے سائے میں رکھے اور مختصر زندگی جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب